السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ آداب ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تازہ ترین خبریں ہائی ٹیک ٹی وی نیوز سنگاریڈی۔ شیخ ابوبکر بیورو چیف محمد مجید رپورٹر سنگاریڈی۔ مرکزی جلسہ استقبال ماہ رمضان المبارک بمقام سٹی ایڈیٹوریم فنکشن ہال سنگاریڈی روبرو راجو پارک جماعت اسلامی ہند سنگاریڈی شاخ کی جانب سے منایا گیا، جس کی صدارت محمد حشمت اللہ خان صاحب امیر مقامی سنگاریڈی کر رہے تھے۔ نظامت ایم جی اظہر صاحب نے کی۔ شہر نشین پر تشریف فرما جناب اطہر محی الدین شاہد صاحب، اسسٹنٹ سیکریٹری ملی امور جماعت اسلامی ہند تلنگانہ، جناب محمد ریاض الدین صاحب، جناب سید قمر الدین بخاری صاحب، جناب محمد کریم الدین شاہ غوثوی صاحب، صدر مرکز اہل سنت والجماعت سنگاریڈی نے روزہ اور تزکیہ نفس پر بات کی۔ مولانا مفتی محمد اسلم سلطان قاسمی صاحب، صدر جمعیت العلماء ہند ضلع سنگاریڈی، رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے کے عنوان پر بات کی۔ آخر میں مولانا محمد حامد خان صاحب، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، ماہ رمضان المبارک کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، تمام تر تفصیلات آپ نے بتائی اور آپ نے ہائی ٹیک ٹی وی نیوز کے ذریعے کہا۔ سنیے اور آخر میں اظہار تشکر جناب سید قمر بخاری صاحب نے کیا۔ آپ دیکھتے رہیں تازہ ترین خبریں ہائی ٹیک ٹی وی نیوز سنگاریڈی۔ صبح مسلمان ہوا، شام کو کیا ہوا اللہ جانے، صبح مسلمان ہوا، دوپہر کو کیا ہوا اللہ جانے۔ اس لیے کہ وہ نفس سے چھٹکارا سے نہیں کر سکتا، سرکش شہواز سے مزین ہے یہ شہواز سے چھٹکارا، اور یہ دنیا کی محبت اور پھر اس کا تزکیہ ضروری ہے ماہ رمضان میں۔ تو میرے دوست، میں صرف گزارش کر سکتا ہوں کہ اللہ بولنے والے کو سب سے پہلے توفیق دے اور سبھی کو توفیق دے کہ ماہ رمضان جو ہمارے لیے سائے فضل ہے، رحمت و مغفرت و نجات کا مہینہ، اس رمضان کے روزوں کی فرضیت کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، اور پھر اللہ نے کلام ربانی فرمایا ہے قد افلح من تزکیٰ، تزکیہ نفس کی توفیق دے اور لعلکم تتقون کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جماعت اسلامی کی دعوت پر شرکت کرنے اور تشریف لانے والے اور استفادہ کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں آنے کو، آپ کے یہاں آنے کو، جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو اللہ تعالی بے حد قبول فرمائے، اور بالخصوص اس آج کے نشست اور اجلاس کو رمضان المبارک کے استقبال اور تیاری کا ایک ذریعہ اور سبب بنائیں۔ اس وقت میں رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ شریف ہی رمضان میں نہیں اترا ہے، بلکہ اللہ کی بہت ساری کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ہی اتاری ہیں۔ زبور کا نزول ہے، انجیل کا نزول ہے، صحف موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو بھی رمضان کی مختلف تاریخوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ گویا کہ قرآن شریف کو یا گویا کہ اللہ کی کتاب کو اللہ کے اس مہینے سے، یہ رمضان کے مہینے میں نبی علیہ السلام بنائے ہوئے کعبے کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے، اللہ کے چھوڑ کر غیروں کی عبادت ہو رہی تھی۔ اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے عقائد کے ادا کیا اور نزول قرآن ہوا ہے۔ تو اس سے یہ پیغام ہم کو لینا چاہیے کہ ہم جب انسانیت پر اللہ کو رحم آیا، انسانیت سے کفر کو، شرک کو، رسم و رواج کو، بدعات کو، خرابیوں کو، گندگیوں کو، گناہوں کو مٹانے کے لیے، صفایا کے لیے اور ہدی للناس بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول کیا ہے۔ جب ساری انسانیت سے یہ ختم ہو سکتا ہے تو میرے دل سے کفر کیوں نہیں ہٹ سکتا ہے؟ رمضان کو میں ایسا رمضان بناؤں گا کہ میرے روح کا،
میرے دل کا کفر چھٹے گا، میری طبیعت اور فطرت کی گناہیں ختم ہوں گے، میری گندگیاں ختم ہوں گی، میں اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے قرآن کی زندگی پر آؤں گا اور قرآن کو اپنا مشعل راہ بناؤں گا۔ یہ ہم کو عزم لینے کی ضرورت ہے۔ قرآن شریف نے یہ جو انقلاب آپ کو نظر، آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، برسوں کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، یا دنیا کے مشرق میں، دنیا کے مغرب میں، شمال و جنوب میں، کہیں بھی نحمده صلی علی رسوله الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ او کما قال۔ محترم مولانا مفتی اسلم سلطان صاحب، صدر جمعیت علماء ہند ضلع سنگاریڈی، مولانا محمد کریم الدین شاہ غوثی صاحب، صدر اہل سنت الجماعت سنگاریڈی، اور محترم امیر مقامی جماعت اسلامی ہند شہر سنگاریڈی جناب محمد حشمت اللہ خان صاحب، جناب محمد ریاض الدین صاحب، جناب اطہر محی الدین شاہد صاحب، اسسٹنٹ سیکریٹری حلقہ، جناب سید قمر الدین بخاری صاحب، معاون امیر مقامی جماعت اسلامی ہند شہر سنگاریڈی، اور میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، وقت بہت گزر چکا ہے اور ہمیں وقت کی قدر کرتے ہوئے اس ماہ سیام کا خوش دلی کے ساتھ، دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ استقبال کرنا ہے۔ رمضان شریف ہم سب کو سعادتوں اور رحمتوں سے مالا مال کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رمضان شریف کی آمد رحمتوں کی سوغات کی آمد ہے، الہی عنایتوں کی آمد ہے۔ خدا سے روٹھے ہوئے بندوں کو خدا سے ملانے والے معزز
مہمان کی آمد ہے. رمضان اس لیے آتا ہے کہ وہ ہمارے دامن جب افق سما پر نمودار ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا جاری ہوتی ہے جس کو مسیرہ کہا جاتا ہے. جب یہ جنت کے پتوں سے ٹکرا کر اس سے جب آواز نکلتی ہے تو ایسی آواز ہوتی ہے جس کسی نے بھی سنا نہیں ہوگا. پھر دوسری جانب حور عین یا حور کی جماعت ہے. حور عین بننا سنورنا شروع کر دیتی ہے اور جنت کے ٹیلوں پر ٹھہر کر کہتی ہے کہ ہائے ہے کوئی جو داروغہ رضوان جواب دینے ہی والے ہوتے ہیں تو گنگناتے ہوئے کہتی ہیں کہ اے مجسم خیرات وہ احسان یہ تو رمضان کی بات ہے. اور آج جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے, دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حکیم, بڑا بلیغ, بڑا انسانی نفسیات کا جاننے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. جب رمضان قریب آتا تو ایسے ہی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع فرماتے اور انہی خطبوں میں سے ایک انتہائی بلیغ خطبہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الآخر من یوم شعبان. شعبان کے آخری دنوں میں رسول اللہ دلوں کو تیار کیا جائے, قلوب کو کھولا جائے, اشتیاق پیدا کیا جائے, حس پیدا کی جائے, لوگوں کے اندر احتیاط پیدا کی جائے, شوق اور ذوق پیدا کیا جائے. اور آپ نے فرمایا فقال یا ایھا الناس, اے انسانوں, اے لوگوں, قد اظلکم شہر عظیم, تم پر ایک مہینہ سایہ فکن ہوا چاہتا ہے. اظلکم ذل کہتے ہیں چھاؤں کو, اللہ کی چھاؤں کی. سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی اس کا عنوان ہے فی ظلال القرآن. ہوا چاہتا وہ مہینہ کیسا مہینہ؟ شہر عظیم, وہ عظیم مہینہ ہے. اور یہ عظیم کس نے فرمایا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا اب کسی کے اندر یہ جانا ہے؟ کیا کسی کے اندر یہ طاقت اور قوت ہے؟ کیا کسی خطیب کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے؟ کیا کسی کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ خطاط و قلم کے ذریعے سے, وہ کتابوں کے ذریعے اس مہینے کی عظمت کو, اس کی شرف کو, اس کی فضیلت کو, اس کی بلندی کو بیان کر سکتے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا شہر عظیم شہر مبارک. اتنا مبارک اور بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نام کے ساتھ میں مبارک کا لفظ رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ, قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مبارک کتاب قرار دیا. قرآن جس رات میں نازل ہوئی فرمایا کہ مبارک رات میں نازل. جس مقام پر قرآن نازل ہوا قرآن نے فرمایا کہ ببرکت مبارکہ. پکا سے پکا یہ کتاب. تو دوستو یہ مبارک پڑھنا ہے. اور پھر یہ مبارک پڑھنے کے اندر کیا ہے؟ فی لیلۃ خیر من الف شہر. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ مطلب ہے. یہ رات ریسنگ کرنے کی رات نہیں ہے, یہ رات چکھارے کھانے کی رات نہیں ہے, یہ رات گلیوں میں پھر کر اسٹریٹ لائٹس کو بھولنے کی رات نہیں ہے, یہ رات مسجدوں
والی بات نہیں ہے. جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس کے دن کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا، اور پھر اس کو اس کی راتوں کے اندر قیام کو کے ساتھ میں ایک نفل ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 70 نفل کا ثواب عطا کرے گا، فرض کا ثواب عطا کرے گا. جو ایک فرض ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرائض کا ثواب عطا کرے گا. پھر یہ مہینہ کیسا مہینہ ہے؟ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ. اور صبر کیا ہے؟ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ ریوارڈ کیا ہے؟ اوارڈ کیا ہے اس کا؟ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا بدلہ جنت ہے. شہر الموافات، یہ موافات کا مہینہ ہے، یہ غریبوں کی بھوک کو معلوم کرنے کا مہینہ ہے. بھوک کی جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو جاننے کا مہینہ ہے. یہ خوب کھانے کا مہینہ نہیں ہے جس کو مسلمانوں نے اس کو بدنام کر دیا، خوب کھانے کا مہینہ بنا لیا. کھاؤ، کھاتے رہو، کھاتے جاؤ، آج یہاں کا کھاؤ کل وہاں کا کھاؤ، یہ افطاری بناؤ، یہ کرو. خوب کتنا بدنام کیا رمضان کو مسلمانوں نے اپنے اعمال بد کی وجہ سے، کتنا بدنام کیا. میں جب ڈیوٹی پر تھا تو میں کسٹوڈین آفیسر ہوا کرتا تھا پولیس اسٹیشن پر، مختلف پولیس اسٹیشن پر میں نے کام کیا ایگزیمینیشن ٹائم پہ. تو ایک مرتبہ رمضان آیا تو میرے غیر مسلم دوست نے مجھ سے کہا کہ حامد صاحب معلوم ہو رہا ہے کہ رمضان قریب آ گیا. میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم، آپ کیسے جانتے ہیں رمضان قریب آ گیا؟ ہاں کہ وہ ہوٹلوں کے سامنے حلیم کی پٹیاں لگ رہی ہیں، ہوٹلوں کے سامنے حلیم کی پٹیاں لگ رہی ہیں. افسوس ہے مسلمانوں. مشکات شریف آپ جانتے ہیں کہ اس میں صحیح حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے. بیشتر حدیثیں اس میں بخاری اور مسلم کی ہیں. یہ حدیثوں کے مجموعے کی کتاب ہے. یہ صفحہ نمبر 425 حدیث نمبر 1860 میں متفق علیہ روایت ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب الجحیم، غلقت شٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. غلقت کے معنی شٹ ڈاؤن، بند کر دیں، شٹ ڈاؤن کر دیے جاتے ہیں دوزخ کے دروازے. سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، ارسٹ کر دیا جاتا ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو باندھ کر سمندر کی تہ میں چھوڑ دیا جاتا ہے. اور پھر روایت میں فتحت ابواب الرحمہ، یہ وہ مہینہ جو سارا فتن ہوا چاہتا ہے. مشکات کی ایک روایت ہے، جو اس کے بعد والی روایت ہے حدیث نمبر 1861 متفق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیں ہائی ٹیک ٹی وی نیوز. شہر سنگاریڈی سٹی ایڈیٹوریم کے اندر عالی جناب قابل قدر حامد محمد خان صاحب یہاں پر ماہ رمضان المبارک استقبالیہ رمضان کے تعلق سے یہاں پر آئے ہیں اور اپنے سرفروز انداز میں آپ نے بیان کرتے ہوئے مخاطبت بھی کیا. اور اس ضمن میں آپ ہم سے ہائی ٹیک ٹی وی نیوز کے ذریعے آپ کو بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہاں جماعت اسلامی ہند سنگاریڈی کی جانب سے یہاں استقبال رمضان المبارک کا پروگرام منعقد ہوا تاکہ لوگوں میں رمضان کا شوق اور ذوق ان کے اندر پیدا کیا جائے. رمضان سے کس طرح بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں وہ باتیں ان کے سامنے علماء کرام کے ذریعے سے آئیں. الحمدللہ یہ پروگرام کافی کامیاب رہا اور ہم
مسلمانوں سے خاص طور پر نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ رمضان کو رمضان کی طرح ہی وہ گزارے، رمضان میں لہو و لعاب کے اندر مبتلا نہ ہوں، اور وہ سوشل میڈیا پر چیٹنگ پر اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت اور کم از کم ایک مرتبہ پورے قرآن کا ترجمہ وہ ضرور پڑھے، کوئی ایک ترجمہ وہ پڑھے، اور پھر نماز میں پڑھی جانے والی جو صورتیں ہیں اس کی تفسیر بھی ضرور پڑھے تاکہ نماز کے اندر مزہ آ سکے۔ اس طرح یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، غربا اور فقراء اور ہمارے خاص طور پر رشتہ داروں کے اندر جو غریب لوگ ہیں ان کا خاص خیال رکھیں، اور اپنے افطار میں اور اپنی سحری میں ان کو شامل رکھیں۔ آپ ایک عرصے سے عید کی تیاری کر رہے ہیں تو عین روا روی میں ان کو کچھ پیسے عیدی کے طور پر دینا یہ مناسب نہیں ہے، وہ بھی عید کی تیاریاں مناسب طریقے سے کر سکیں، ان کی پوری مدد اور اعانت آپ حضرات کریں۔ یہ ہماری گزارش ہے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ۔